أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حناد ابو معاویہ اعمش ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور اگر وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے یعنی کلمہ پڑھ لیا تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا، یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کی ان چیزوں کو حلال کر دے، پھر ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابو سعید اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر خلیفہ ہوئے تو عرب میں سے کچھ لوگوں نے دین کا انکار کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ کیسے لوگوں سے لڑیں گے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ان کی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جو ان کی ان چیزوں کو حلال کر دے، پھر ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، بے شک زکوٰۃ مال کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی، مراد اونٹ کی رسی بھی بطور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں ان سے اس کی عدم ادائیگی پر ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعیب بن ابی حمزہ اسے زہری سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، وہ عبید اللہ بن عبداللہ اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عمران بن قطان بھی یہ حدیث، معمر وہ زہری، وہ انس بن مالک اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس سند سے خطا ہے، اس لیے کہ عمران کا معمر سے روایت کرنے میں اختلاف ہے۔ سعید بن یعقوب طالقانی، ابن مبارک،
حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھائیں اور ہماری نماز کی سی نماز پڑھیں، اور اگر وہ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے مال اور جانیں ہم پر حرام ہو جائیں گی، مگر یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس کی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہو جائیں، پھر ان کے لیے وہی کچھ ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے، اور ان پر بھی وہی حقوق واجب الادا ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔ اس باب میں حضرت معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی حمید سے اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند حدیث نقل کی ہے۔ ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ، سعیر بن خمس تمیمی، حبیب بن ابی ثابت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس باب میں حضرت جریری بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوعاً مروی ہے۔ سعیر بن خمس محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ابو قریب، وکیع، حنظلہ بن ابی سفیان جماحی، اکرمہ بن خالد مخزومی، ابن عمر ہم سے روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے وکیع سے، وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ اکرمہ بن خالد مخزومی سے، وہ ابن عمر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو عمار حسین بن حریث خزاعی، وکیع، کاہمس بن حسن، عبداللہ بن بریدہ، حضرت یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ معبد جوہنی پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے تقدیر کے متعلق گفتگو کی۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری مدینہ کی طرف نکلے تاکہ کسی صحابی سے ملاقات کر کے اس نئے مسئلے کی تحقیق کریں۔
چنانچہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، اور جبکہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے اور میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیر لیا، میں نے کہا، اے عبد الرحمن کے باپ، کچھ لوگ ایسے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی سیکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور حکم بر وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، جب ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری ہیں، اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ کھاتا رہتا ہے، اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو جب تک تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ لائیں قبول نہ ہوگا۔ یحییٰ کہتے ہیں، پھر عبداللہ حدیث بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال بالکل سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہی ہم اسے جانتے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانووں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا، پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حقیقت یہ ہے، تم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر خیر و شر کی تصدیق کرو۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات پوچھنے کے بعد کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، جس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ پوچھتا بھی خود ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے اور محتاج چرواہے لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن بعد ملاقات ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دینی امور سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہم سے روایت کیا احمد بن محمد نے، انہوں نے ابن مبارک سے، وہ کاہمس بن حسن سے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن مثنی بھی معاذ بن ہشام سے، اور وہ کاہمس سے اسی سند سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں طلحہ بن عبید اللہ، انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے اسی طرح منقول ہے۔ پھر یہ حدیث ابن عمر سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے، جبکہ صحیح یہی ہے کہ ابن عمر اپنے والد حضرت عمر سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قتیبہ عباد بن عباد محلبی ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے راستے میں قبیلہ ربیعہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، محرم، رجب میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں آ سکتے، لہٰذا ہمیں ایسی بات کا حکم دیجئے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ نے اس کی تفسیر کی کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو۔ قتیبہ نے بواسطہ حماد بن زید اور ابو جمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مرفوع حدیث نقل کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو جمراہ زباعی کا نام نصر بن عمران ہے۔ شعبہ نے ابو جمراہ سے روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، کیا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ذکر کیا آخر حدیث تک۔ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، میں نے قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے ان 4 فقہائے کرام جیسا کسی کو نہیں دیکھا، مالک بن انس، لیث بن سعد، عباد بن عباد محلبی اور عبد الوہاب ثقافی۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی تھے کہ عباد سے روزانہ 2 حدیثیں لے کر واپس ہوں، یعنی سن کر عباد بن عباد
محلب بن ابی سفر کی اولاد سے ہیں۔ احمد بن منیع بغدادی، اسماعیل بن علیاہ، خالد حذا، ابو قلابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو قلابہ کا سماع ہمیں معلوم نہیں۔ ابو قلابہ حضرت عائشہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن یزید سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کا نام عبداللہ بن زید جرامی ہے۔ ابن ابی عمر سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی نے ابو قلابہ کا ذکر کیا اور کہا، اللہ کی قسم وہ عقل و سمجھ والے فقہا میں سے تھے۔ ابو عبداللہ حریم بن مسعر ازدی ترمذی، عبدالعزیز بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، بے شک اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا، ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، یعنی خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو، اور فرمایا، میں نے کسی ناقص عقل و دین کو عقل مند اور ہوشیار لوگوں پر تم سے زیادہ غالب ہونے والی چیز نہیں دیکھی۔ ایک عورت نے پوچھا کہ ہماری عقل و دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور تمہارے دین کا نقصان حیض ہے کہ جب کوئی حائضہ ہو جاتی ہے تو 3-4 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قریب، وکیع، سفیان، سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن دینار، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور سب سے بلند دروازہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سہیل بن دینار
اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عمارہ بن غزیہ، یہ حدیث ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کے 64 دروازے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث قتیبہ نے بواسطہ بکر بن مضر، عمارہ بن غزیہ اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کی۔ ابن ابی عمرو احمد بن منیع، سفیان بن عیینہ، زہری، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے۔ احمد بن منیع نے اپنی روایت میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ ابن ابی عمر عبداللہ بن معاذ صنعانی، معمر عاصم بن ابی نجود، ابو وائل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ ہم سب چل رہے تھے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالی آسانی فرما دے اس کے لیے آسان ہے، اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور آدھی رات کو نماز پڑھنا، یعنی یہ بھی اور خیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ سے يَعْمَلُونَ تک ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ یعملون تک یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمام امور کی جڑ، اس کی بالائی چوڑی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نہ بتا دوں؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی جڑ اسلام، اس کی بالائی چوڑی نماز اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی جڑ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے اپنے اوپر روک رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ، کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر، عبداللہ بن وہب، عمرو بن حارث، دراج، ابو سماح، ابو حیثم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ کسی شخص کو مسجد میں حاضر ہوتے اور اس کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ الآیۃ۔ اللہ تعالی کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ قتیبہ، جریر، ابو معاویہ، اعمش، ابو سفیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ حناد، اسبات بن محمد، اعمش نے بواسطہ اسبات بن محمد اعمش سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے اور کفر یا شرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور ابو سفیان کا نام طلحہ بن نافع ہے۔ حناد، وکیع، سفیان، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے۔ ابو عمار، حسین بن حریث، یوسف بن عیسیٰ، فضل بن موسیٰ، حسین واقد، دوسرا طریق، محمد بن علی بن حسن شقیقی، محمود بن غیلان،
علی بن حسن بن شقیق، حسین بن واقد، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ قتیبہ بشر بن مفضل جریری حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے۔ قتیبہ، لیث، ابو حاد، محمد بن ابراہیم بن حارث، عامر بن سعد، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ تعالی کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ابی عمر، عبد الوہاب ثقافی، ایوب، ابو قلابہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کا مزاح حاصل کر لیا، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، جو شخص کسی سے دوستی صرف اللہ ہی کے لیے کرے اور وہ اللہ تعالی کے کفر سے بچانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا وہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسے قتادہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن منیع، عبیدہ بن حمید، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور کوئی چور مومن ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتا، لیکن توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، عائشہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے
اور اس پر سائے کی طرح رہتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد زانی کا ایمان سے اسلام کی طرف جانا ہے۔ متعدد طریق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا اور چوری کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے یعنی زنا یا چوری، پھر اس پر حد قائم کی جائے تو وہ حد اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جس نے یہ گناہ کیا یعنی زنا یا چوری، پھر اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو یہ اللہ تعالی کے سپرد ہے، چاہے تو اس کو عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے۔ یہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب، عبادہ بن صامت اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن ابی صفر، احمد بن عبداللہ حمدانی، حجاج بن محمد، یونس بن ابو اسحاق حمدانی، ابو جحیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسے کام کا مرتکب ہو کہ اس پر حد لازم آئی اور اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دی گئی تو اللہ تعالی اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ اپنے بندے کو آخرت میں دوبارہ سزا دے، اور اگر کوئی کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوتی ہو اور اللہ تعالی اس کے گناہ کو چھپا لیں اور اسے معاف فرما دیں تو اللہ تعالی اس سے زیادہ لطف و کرم والا ہے کہ کسی بات کو معاف کرنے کے بعد لوٹائے یعنی دوبارہ سزا دے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اہل علم کا یہی قول ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی نے زنا یا چوری یا شراب پینے کے مرتکب کو کافر قرار دیا ہو۔ قتیبہ، لیث ابن عجلان، قعقاع، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن کامل وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مال کا امین سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان سے محفوظ رہیں۔ ابراہیم بن سعید جوہری، ابو اسامہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ
ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحیح غریب ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قریب، حفص بن غیاث، اعمش، ابو اسحاق، ابو احوص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی تھی اور وہ عنقریب پھر غریب ہو جائے گا جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ اس باب میں حضرت سعد، ابن عمر، جابر، انس اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث ابن مسعود کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف بواسطہ حفص بن غیاث اعمش کی روایت سے پہچانتے ہیں اور ابو الاحوص کا نام عوف بن مالک بن نزلہ جشمی ہے اور حفص اس روایت میں متفرد ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، اسماعیل بن ابی اویس، کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف بن ملحہ اپنے والد سے اور ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اسلام حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل سوراخ کی طرف سمٹتا ہے اور پناہ گزین ہوتا ہے، اور دین حجاز مقدس میں اس طرح پناہ گزین ہوتا ہے جس طرح جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ نیز دین کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی اور وہ غربت ہی کی طرف لوٹے گا۔ پس غریبوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس چیز کو صحیح کرتے ہیں جسے لوگوں نے میری سنت میں سے میرے بعد بگاڑ دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو حفص عمرو بن علی، یحییٰ بن محمد بن قیس، علاء بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث علاء کی روایت سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود،
انس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، ابی سہیل بن مالک، ابو ہریرہ ہم سے روایت کی۔ علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے، انہوں نے ابی سہل سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ابو سہیل حضرت مالک بن انس کے چچا ہیں، ان کا نام نافع بن مالک بن ابی عامر اصبحی خولانی ہے۔ محمود بن غیلان، عبید اللہ بن موسیٰ، سفیان، اعمش، عبداللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس حدیث سے عملی نفاق مراد ہے۔ جھٹلانے والا نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ حضرت حسن بصری سے بھی اسی طرح کچھ منقول ہے۔ حسن بن علی خلال بھی عبداللہ بن نمیر سے، وہ اعمش سے، اور وہ عبداللہ بن مرہ سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، ابو عامر، ابراہیم بن طہمان، علی بن عبد الاعلی، ابو نعمان، ابو وقاص، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو مگر وہ کسی وجہ سے اس وعدہ کو پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں۔ علی بن عبد الاعلی ثقہ ہیں، جبکہ ابو وقاص اور ابو نعمان مجہول ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن بزیع، عبد الحکیم بن منصور واسطی، عبد المالک بن عمیر، عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق گناہ ہے۔ اس باب میں حضرت سعد اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث
حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی سے منقول ہے۔ محمود بن غیلان، وکیع، سفیان، زبید، ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق، گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، اسحاق بن یوسف ازرق، ہشام دستوائی، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو قلابہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے پر اس چیز میں نظر واجب نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ مومن پر لعن طعن کرنے والا گناہ میں اس کے قاتل کی طرح ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا وہ اس کے قاتل کی طرح ہے، اور جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دے گا۔ اس باب میں حضرت ابو ذر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک نہ ایک پر ضرور یہ وبال آ پڑا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ قتیبہ، لیث ابن عجلان، محمد بن یحییٰ بن حبان ابن محیریز صنابحی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ فوت ہونے والے تھے۔ میں رونے لگا تو فرمایا، چپ رہو، کیوں رو رہے ہو؟ اگر مجھے تمہارے ایمان کے متعلق گواہی طلب کی گئی تو گواہی دوں گا، اگر شفاعت کی اجازت دی گئی تو تمہاری شفاعت کروں گا، اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکا تو ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی ہیں ان میں سے ہر وہ حدیث تم سے بیان کر دی جس میں تمہارا نفع تھا۔ صرف ایک حدیث ہے جو میں آج تمہیں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ موت نے مجھے گھیر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، جابر ابن عمر اور زید بن خال رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔
سنابحی کا نام عبد الرحمن بن عسیلہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ منقول ہے کہ زہری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا مطلب پوچھا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ابتدائے اسلام میں فرائض، اوامر اور نواہی کے نزول سے پہلے تھا۔ بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اہل توحید ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، صرف اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود، ابو ذر، عمران بن حسین، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، ابو سعید خدری اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اہل توحید کی ایک جماعت دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور کئی حضرات سے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، کی تفسیر یوں منقول ہے کہ جب اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو کافر چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ سوید بن نصر، ابن مبارک، لیث بن سعد، عامر بن یحییٰ، ابو عبد الرحمن معافری ثم حبلی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو میری امت سے جدا کرے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے پروردگار۔ اللہ تعالی فرمائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میزان کے پاس حاضر ہو جا۔ وہ کہے گا، یا اللہ، ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ قتیبہ اسے ابن لہیعہ سے،
وہ عامر بن یحییٰ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں اور بطاقاہ کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ حسین بن حریث، ابو عمار، فضل بن موسیٰ، محمد بن عمرو، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اسی طرح نصارہ عیسائی بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ بن عمرو اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود حفاری، سفیان، عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی، عبداللہ بن یزید، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتیوں کے جوڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا۔ اور بنو اسرائیل 72 فرقوں پر تقسیم ہوئی تھی، لیکن میری امت 73 فرقوں پر تقسیم ہوگی، ان میں ایک کے علاوہ باقی سب فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب مفسر ہے، ہم اس کے مثل حدیث اس کے سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، یحییٰ بن ابو عمرو شیبانی، عبداللہ بن دیلمی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، پس جس پر وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی، اور جس تک نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، عبد العزیز بن رفیع، اعمش، زید بن وہب، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کیا جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت معاذ بن جبل ہی سے مروی ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، حبیب بن ابی ثابت، عبدالعزیز بن رفیع، اعمش، زید بن وہب، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔